میں امداد صبح مستقبل کا سیاسی نقشہ ہے، کاریگروں کی منشا کیا ہے اور حاصل کیا ہوگا؟ نگران وزیر اعظم کہا جا رہا ہے کہ جناب فائنل ہو گیا ہوا ہے، کور کمانڈر کانفرنس ہے اور تحریک انصاف سے ایک اور تحریک انصاف کا جنم، اور اس پر عمران خان صاحب غصے میں لال پیلے، ظاہر ہونا تھا۔ تو وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں نا، جب کیکر کے بیج بوئے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کیکر ہی اگے گا، کانٹے ہی اگیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے وہی بیج بوئے تھے، وہ کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ محکمہ زراعت کہہ کر اب فوج کے اوپر، آئی ایس آئی کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ نام فوج کو 2018 کے انتخابات سے پہلے جو ہے ملا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے، جب نون لیگ کے لوگوں کو توڑ کر پی ٹی اے میں شامل کیا جاتا تھا، لوگوں کو جا کر ہراساں کیا جاتا تھا، اور پھر جب کوئی پکڑا جاتا تھا تو پھر کہتے تھے کہ جی نہیں ہم آئی ایس آئی یا فوج سے نہیں، ہم محکمہ زراعت سے۔ تو اب عمران خان صاحب کی پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کا اب ترجمان براہ راست تو کوئی ہے نہیں، لیکن جو بھی ترجمان کے نام سے بیان جاری کر رہے ہیں اس کے پیچھے ظاہر ہے عمران خان صاحب کی اپنی وہ ہے سوچ ہے، اور ان کا اپنا ورژن ہے جو عمران خان صاحب دے رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا آگے چل کے۔ آج ہوئی ہے کور کمانڈر کانفرنس، اور کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے باضابطہ جاری کیا گیا، اس میں دو چیزیں جو ہے اس میں رکھی گئی ہیں۔ ایک تو ملکی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کا ہر طرح کا حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، ساتھ دیا جائے گا حکومت کا، اور دوسرا یہ جو نئی ایک تشکیل دی گئی ہے فیسیلیٹیشن کونسل، جس میں زراعت، کان کنی، معدنیات، دفاعی پیداوار، ان شعبے میں فوج کا جو کردار ہوگا، جس میں زرعی زمین وغیرہ بھی دی جا رہی ہے فوج کو۔ بلکہ آج لاہور ہائی کورٹ نے 45,000 ایکڑ زمین جو فوج کو الاٹ کی گئی تھی زرعی مقاصد کے لیے، اس کو اسٹے دے دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے، لیکن اب وہ اسٹے جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، حکومت کی اپیل پر ختم ہو گیا ہے، یعنی زمین ان کو دی جا سکے گی۔ تو ایک یہ مدعا اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کالعدم جماعتیں جو پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہیں، حملے کر رہی ہیں پاکستانی اپنا شہریوں پر، افواج پر، تو ان کے متعلق کہا گیا کہ جناب کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ہوتا ہے نا زیرو ٹالرنس، کوئی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ ظاہر اب اس میں جو معیشت والا معاملہ ہے، اس معیشت والے معاملے کو لے کر مسلسل ایک بات زیر بحث ہے، اور جو کنفیوژن اور ابہام کریٹ کرتی ہے جب یہ بات جب آتی ہے اور جس طرح اس پر ڈسکشن کی جاتی ہے، وہ یہ کہ جی فوج چاہتی ہے کہ انتخابات نہ ہوں وقت پر، پہلے معیشت ٹھیک کی جائے، اس کے بعد انتخابات۔ فوج ہو سکتا ہے، مطلب میں نے کئی بار کہا ہے کہ رائے ہے، وہاں سے آتی رہتی ہے یہ، لیکن جو حل ہے معیشت کا وہ ہے سیاست کا استحکام۔ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ، جو فریش مینڈیٹ ہو اس کے ساتھ کوئی حکومت نہیں بنتی، جس کی بھی بنے، جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ آ جائیں، تب تک معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سیاسی استحکام کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے معیشت، معاشی استحکام۔ تو معاشی استحکام تب ہی آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا۔ لیکن بہرحال اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ جو اب پریس ریلیز آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس پر بھی آپ کو تبصرے ملیں گے کہ جناب یہ معاشی استحکام اور حکومت کے ساتھ تعاون اور یہ وہ، اس کا مطلب ہے کہ انتخابات کا ذکر بھی نہیں ہے کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں۔ ظاہر ہے نہیں ہونا، کیونکہ ان کا کام نہیں ہے یہ کرنا، ایون معیشت بھی ان کا کام نہیں ہے۔ لیکن جب ملک کی معیشت متاثر ہوتی ہے تو ظاہر ہے ملک کا دفاع متاثر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے، اور پھر ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک سیمینار کیا تھا آرمی چیف صاحب کو بٹھا کے، مختلف انیشیٹوز جو لیے جا رہے ہیں اس میں ان کو پراپر پارٹنر بنایا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے تو انہوں نے جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ لیکن ظاہر انتخابات الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں، نگران حکومت نے کروانے ہیں، اسی وجہ سے اس کا ذکر نہیں ہے۔ کیونکہ ذکر نہیں ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ دیکھا ہم کہہ رہے تھے نا کہ جناب انتخابات فوج نہیں چاہتی اور انتخابات نہیں ہوں گے۔ میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے اندر ایک رائے تھی، پھر آصف زرداری اور نواز شریف نے فائنل جو ڈیسیشن کیا اسی پر معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انتخابات نومبر میں کروائے جائیں، اس سے آگے نہیں جائیں انتخابات۔ کوئی غیر معمولی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، کوئی جس طرح
مطلب کچھ آنے والے وقت کا کچھ کہا نہیں جا سکتا نا. تو اس طرح کی کوئی غیر معمولی سچویشن ہو کہ انتخابات کا انعقاد ہی ممکن نہ ہو تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو آج کل کے حالات جس طرح چل رہے ہیں، حالات اسی طرح آگے رہے تو پھر انتخابات ہوں گے، اور یہ پراپر پیغام دے دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ نہیں انتخابات کروا لیں چاہے رزلٹ جو بھی ہے. ظاہر ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ ذرا ان کی جس طرح ان کو باہر نکالا گیا تھا عمران خان کی سہولت کاری کر کے، اب اس طرح عمران خان کو باہر نکال کے نواز شریف صاحب کو آنے دیا جائے. تو اس میں کافی ساری چیزیں، کافی ساری رکاوٹیں ہیں. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی پاپولرٹی بہت زیادہ ہے تو لہٰذا فوج یا نواز شریف صاحب ڈر رہے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں. لیکن میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون جس کے اندر یہ رائے تھی کہ انتخابات ذرا ڈیلے کروائے جائیں، وہ بھی اب نومبر تک انتخابات کروانے کی اس میں ہے. تو بہرحال یہ کور کمانڈر کانفرنس کا معاملہ تھا. اب جو نقشے کی بدلنے کی بات ہے میں اس پر آتا ہوں. کاریگر اپنی کاریگری دکھاتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو سیاسی لوگ ڈیزائن کرتے ہیں چیزیں. عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ تھا وہ 10 سال کے لیے تھا اور اس کے بعد اگلے 10 سال بھی تھا. کوئی 20 سال کا پروجیکٹ تھا. عمران خان نے پاکستان پہ مسلط رہنا تھا، پاکستان کے آئین کا حلیہ بدلنا تھا، پاکستان میں صدارتی نظام آنا تھا، 18ویں ترمیم ختم، NFC ایوارڈ ختم، یہ سارا کچھ پلان کا حصہ تھا. لیکن یہ کاریگروں کی کاریگری تھی. لیکن سیاستدانوں نے جو ڈیزائن بنایا اس کو، اس کے کاؤنٹر وہ کامیاب ہو گیا. عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا 4 سالوں کے اندر. اب عمران خان صاحب ایک جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہیں نکل پاتے. سیاسی حالات، قانونی معاملات، پھر 9 مئی کے اثرات، سارے کچھ ملا کر تو ڈیزائن تو کچھ اور تھا، ہو کچھ اور گیا. تو اب جو آگے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت سے کہ پاکستان میں کوئی مضبوط ایک پولیٹیکل پارٹی نہ ہو جس کی چاروں صوبوں میں نمائندگی ہو، جو سنگل پارٹی کے طور پر حکومت بنا سکے، چاہے سمپل میجورٹی ہو یا 2/3 میجورٹی ہو. نواز شریف صاحب 2 بار 2/3 میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں. عمران خان صاحب کو تو خیر سادہ اکثریت بھی نہیں ملی تھی. پیپلز پارٹی کبھی سادہ اکثریت کے ساتھ، کبھی کولیشن حکومت کے ساتھ اقتدار میں رہی ہے. بھٹو صاحب کے بعد بھٹو صاحب تو اپنی پراپر میجورٹی کے ساتھ آئے تھے. تو اب جو پاکستان کا نقشہ بنانے والوں نے، سیاسی نقشہ بنانے والوں نے جو ڈیزائن کیا تھا، جو کاریگروں نے، وہ کچھ اس طرح تھا کہ محترمہ شہید ہو گئیں. اس کے بعد کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں سنگل جماعت کے طور پر حکومت نہ بنا سکے. اکیلی نون لیگ نے بنا لی تھی 2013 کے الیکشن میں. اس کے بعد پھر لگا کہ نہیں اب نون لیگ کو کٹ ٹو سائز کریں. تو پھر وہی پروجیکٹ عمران خان صاحب کو میں غبارے میں ہوا بھری گئی تھی، نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تھا. اب جو ڈیزائن ہے جو کاریگروں نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ بنے. ابھی جو انتخابات ہوں گے نومبر میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے کبھی امکان نومبر کے ہیں، مجھے میرا انفارمیشن ہے کہ نومبر میں ہونے جا رہے ہیں تو میں نومبر پر ہی بات کروں گا. جو نومبر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جی اسپلٹ مینڈیٹ ہو، ہنگ پارلیمنٹ ہو، باندھ کا کنبہ ہو، کہیں سے کا اینٹ کہیں کا روڑا ہو، تاکہ اسٹیبلشمنٹ مضبوط پوزیشن میں رہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طرح وہ جو 18ویں ترمیم سے پہلے والی پوزیشن تھی وہ واپس مل جائے، جس میں فیصلے اسٹیبلشمنٹ کر کے سیاستدانوں کے ذریعے اس پر عمل درآمد کرواتی تھی. عمران خان نے بھی یہی کیا، عمران خان کو لا کر یہی کیا گیا. نواز شریف صاحب نے کبھی کمزور پڑ جاتے تھے، اپنی پوری کی پوری کابینہ کو GHQ بھیج دیتے تھے. لیکن 12 آئین اور قانون، فنڈز، ہر چیز وہ ذرا اس میں آپ دیکھیں نا. عمران خان صاحب کو لا کر جو پہلا نعرہ لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم 18ویں ترمیم ختم کریں گے، NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو ملنے والا حصہ کم کریں گے. اصل یہ تھا کہ اس کو ختم کیا جائے. عمران خان صاحب کو لانے کا مقصد یہ تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا تھا. اب دوبارہ جو ڈیزائن ہے وہ یہی ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہو، اسپلٹ مینڈیٹ ہو، پیپلز پارٹی سندھ میں رہ جائے، مسلم لیگ نون پنجاب میں محتاج ہو اگر اقتدار بنانے کی پوزیشن میں آتی ہے دوسرے چھوٹے اپنا گروپس کی. مرکز میں جو حکومت بنے اس کے ساتھ 7-8 چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جوڑ دی جائیں، جب دل کرے اپنا کھینچ دی جائے رسی، کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے.
मतलब MQM, BAP, IPP या फिर नई जो पार्टी बनी है आज PTIP, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। लेकिन क्या ऐसा होगा? अगर छोटी पार्टियां बनाकर वोट तकसीम किया जाएगा तो उसका फ़ायदा किसको होगा? क्योंकि छोटी पार्टियां बन रही हैं, ये वोट तकसीम हो रहा है एंटी नून लीग, एंटी पीपल्स पार्टी, एंटी मौलाना, एंटी ANP, यानी वो जो पाकिस्तान की पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पंजाब का जायज़ा ले लेते हैं। यानी डिज़ाइन ये है कारीगरों का कि पाकिस्तान की जो आने वाली पार्लियामेंट हो, कौमी असेंबली हो, वो स्प्लिट मैंडेट के साथ हो, हंग हो। उसमें कोई हुकूमत बनाने वाले को ना वो इतनी मुश्किल पेश है कि दांतों से पसीना आ जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब में 2 वोट है, एक नवाज शरीफ का, दूसरा एंटी नवाज। एंटी नवाज वोट जो है वो किसी वक्त पीपल्स पार्टी के पास था। ओरिजिनली तो पहले पीपल्स पार्टी का वोट था, भुट्टो का वोट था, भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट था। लेकिन पंजाब से पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो गई, ख़त्म हो गई, तो नवाज और एंटी नवाज वोट बन गया। तो एंटी नवाज वोट जो था वो पीपल्स पार्टी के पास था। 2013 और 18 में वो वोट PTI की तरफ गया, और ज़ाहिर अभी वो PTI उस वोट को का जो बड़ा हिस्सा PTI के साथ है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इमरान खान साहब अपनी अहमकाना फैसलों की वजह से, हरकतों की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ बैठे और फारिग कर दिए गए। PTI अपनी जगह मौजूद है, PTI के ऊपर पाबंदी भी नहीं है, PTI इलेक्शन लड़ सकती है। इमरान खान शायद इंतखाबात में ना हो तो क्या होगा? PTI जो है वो एक एंटी नवाज वोट का एक हिस्सा PTI जो जिस हालत में भी होगी, एक हिस्सा IPP जहांगीर तरीन साहब, एक हिस्सा पीपल्स पार्टी, एक हिस्सा आज़ाद जो PTI को छोड़कर आज़ाद लोग भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और एक हिस्सा काफ लीग। 5 हिस्सों में तकसीम होगा पंजाब का वोट एंटी नवाज वोट। जहाँ से मुस्लिम लीग नून फ़र्ज़ कर लें कि 50,000 वोटों से वोट लेकर कौमी असेंबली की सीट हार गई और PTI ने वो 60 या 70 हज़ार से वो जीती, तो PTI का वोट जो है वो 3, 4, 5 हिस्सों में तकसीम हो गया, तो नून लीग वहाँ से 45,000, 50,000 वोट लेकर सीट निकाल लेगी। तो पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून सिंपल मेजॉरिटी, कम से कम सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। और अगर पंजाब से मुस्लिम लीग नून अच्छे खासे वोट ले गई तो मरकज़ में भी किसी एक आध छोटी पार्टी को, सिंपल मेजॉरिटी भी ले सकती है, लेकिन किसी एक आध छोटी पार्टी को मिलाकर अपनी हुकूमत बना सकती है मुस्लिम लीग नून। सिंध पर आते हैं। सिंध में कोई मुकाबला ही नहीं पीपल्स पार्टी का। सिंध में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी इस बार, कोई हालात कोई अचानक बदल ना जाए। लेकिन अभी तक ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, तो वहाँ से वो क्लीन स्वीप कराएगी। KPK इमरान खान साहब का मरकज़ था। KPK में पहली दरार पड़ी है और बहुत बड़ी पड़ी है। वो जो पार्लियामेंटेरियंस बने, PTI पार्लियामेंटेरियंस, अपना क्या नाम है उनका, परवेज़ खटक साहब ने जो बनाई है, वहाँ पे IPP भी ज़ाहिर है कोशिश करेगी तरीन साहब के वहाँ पर भी पाँव ज़रा फैलाएं, आज़ाद भी होंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर 3 तरह के, एक इमरान खान का वोट है और दूसरा एंटी इमरान वोट है। तो जो इमरान खान का वोट है वो PTI, IPP, आज़ाद, और इसमें तकसीम होगा। कुछ लोग पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, कुछ नून लीग में चले जाएंगे, कुछ JUI को ज्वाइन करेंगे और कुछ ANP की तरफ जा रहे हैं, इस तरह। तो वहाँ पर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी JUI, ANP और पीपल्स पार्टी, ये वहाँ पर मजबूत पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं PTI के बाद, तो इसका फ़ायदा उनको होगा कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के इंतखाबात में, क्योंकि इमरान खान का वोट तकसीम हो रहा है वहाँ पर भी। तो वहाँ से भी फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अच्छा खासा नंबर ले सकती हैं। बलूचिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी अच्छा इमर्ज करके आ गई है। तो जो हंग पार्लियामेंट का तस्वुर था वो शायद पूरा ना हो, वो ख्वाब पूरा ना हो, हाथ हो जाएगा कारीगरों के साथ। अगर पीपल्स पार्टी सिंध में, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि क्लीन स्वीप कर सकती है, सिंध से कौमी असेंबली की सीटें क्लीन स्वीप करके आ गई, पंजाब में, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया,
سینیٹر پنجاب سے 2-4 سیٹیں لے لی, بلوچستان میں جو ان کا پلان ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, KPK سے کچھ سیٹیں لے لی, تو پھر پیپلز پارٹی 1-2 اور جماعتوں کو ملا کر حکومت بنا سکتی ہے, یا اسی پوزیشن میں نون لیگ آ جائے گی. تو وہ جو تصور تھا کہ بالکل نہیں, کسی کے پاس 5, کسی کے پاس 10, کسی کے پاس 15 سیٹیں اور 8-10-15 جماعتوں کو ملا کر, جس طرح کی یہ حکومت ہے موجودہ جو ابھی ختم ہونے جا رہی ہے, اس طرح کا کوئی سسٹم ہوگا مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی ایک جو کاریگروں نے سوچا ہوا تھا نا, یہ PTI کے 3-4 حصے کر کے بیسیکلی وہ 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو فائدہ شعوری یا لاشعوری طور پر, مجھے نہیں پتا, یہ شعوری تو نہیں ہو سکتا, لاشعوری طور پر وہ ان 2 بڑی جماعتوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہنگ پارلیمنٹ والا خواب جو تھا وہ مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا جی, اب آخری چیز, وہ محکمہ زراعت والی تو بات میں نے کری دی. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں PTI کے وائس چیئرمین, وہ رو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی سن رہا ہے نا تو, رو رہا ہوں میں, ہم سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا. ہم بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہو گیا, 2 بڑوں نے کر دیا, ہم سے نہیں پوچھا جا رہا, ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا. یہ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں. فائنل ہو گیا نام, قریشی صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا اب کیوں نہیں پوچھا گیا؟ تو بابو جب آپ کو کہا جا رہا تھا کہ قومی اسمبلی سے ریزائن نہ کریں, 2 صوبائی حکومتیں اپنی پڑی ہیں, آپ نہ توڑیں, تو غلط فیصلے نہیں نہ کرنے تھے. پوچھا اس سے جاتا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو. پارلیمنٹ سے باہر جو قوتیں ہوتی ہیں ان سے نگران وزیر اعظم کے لیے آئین پابند نہیں کرتا پوچھنے کے لیے. یہی قومی اسمبلی میں راجہ ریاض کی جگہ شاہ محمود قریشی یا عمران خان ہوتے اپنا اپوزیشن لیڈر, تو ان سے پوچھا جاتا, ناک رگڑتے وزیر اعظم ان کے سامنے, وہ پراپر جا کر ایڑیاں رگڑتے, جو IMF کے سامنے رگڑی تھی نا, وہ والی ایڑیاں رگڑتے شہباز شریف صاحب. آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں گردنیں کٹوا کے اگلوں کو دے دی. اب ان کی مرضی ہے, وہ جس طرح مرضی چاہیں. آصف زرداری اور نواز شریف نے باہر بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. وہ اسٹیک ہولڈر ہیں بھائی, آپ نہیں ہیں اسٹیک ہولڈر. اسٹیک ہولڈر کو پارلیمنٹ میں ہونا ضروری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.